رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شبہ ہوا کہ کہیں ابن سیاد دجال تو نہیں. ایک روایت. دوسری روایت ابن سیاد سے عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا خود بیان ہے کہ میں نے ابن سیاد سے مدینہ کی گلی میں ملاقات کی. اس سے کچھ بات ہوئی میری اس سے، تو وہ انتہائی غصے میں ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا پورا منہ جھاگ سے بھر گیا. میں خاموش ہو کے اپنی بہن حضرت حفصہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن، اپنی بہن کے پاس ہے اور کہنے لگا کہ بہن میں ابن سیاد سے ملاقات کیا میں نے مدینہ کی گلی میں، اور اس سے انتہائی غصے میں اس نے آیا اور اس کے منہ میں پورا جھاگ بھر گیا. تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر اللہ تم پر رحم کرے، تو نے کس سے بات کرنی چاہیے؟ کیا تجھے نہیں معلوم؟ اب وہ حدیث بیان کرتی ہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال جب خروج کرے گا، نکلے گا دنیا میں تو انتہائی غضبناک اور غصے کے عالم میں ہوگا. گویا کہ یہ صفت بھی اس کے اندر پائی جا رہی تھی. تیسری روایت برادران اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہمارے سامنے جو ٹاپک شروع ہوا تھا قیامت کی نشانیوں کی کڑی تھی وہ دجال اور اس کی کیفیات. اس تعلق سے میں نے کئی باتیں آپ کے گوشے گزار کی، خصوصاً وہ بات، وہ حدیث تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بنو جذام بنو قبیلے کے تھے اور مدینہ یا حجاز کی طرف اپنے ملک سے نکل رہے تھے. بحری سفر میں ان کی کشتی یہاں وہاں ہوتے ہوئے ایک جزیرے پر پہنچی اور اس جزیرے پر دجال، تھوڑا آپ لوگ آگے جائیے، اس جزیرے پر تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال سے ملاقات کی اس حالت میں کہ دجال بھاری بھرکم اور بہت ہی انتہائی دیو ہیکل شکل میں زنجیروں سے جکڑا ہوا بیٹھا تھا. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کچھ سوال کیا تھا. پہلے اس نے خود نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. سوال اس میں کئی تھے، کیا ملک شام کے باغ کا فلاں باغ کا پھل پیدا ہو رہا ہے یا بند ہو گیا؟ صحابی نے کہا کہ نہیں، وہ پھل تو وہ باغ تو پھل دے رہا ہے. پھر دجال نے پوچھا تھا مجھے بحر تبریہ کا خبر دو، کیا اس میں پانی رواں دواں ہے؟ تو تمیم داری نے کہا کہ ہاں اس میں پانی رواں دواں ہے. ایک اور چشمے سے کے تعلق سے اس نے پوچھا تھا کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتیاں کر رہے ہیں، پیداوار ہو رہی ہے؟ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں لوگ اس سے پیدا کر رہے ہیں، کھیتیاں ہو رہی ہیں. تب دجال نے کہا تھا عنقریب بحر تبریہ سوکھ جائے گا، چشمہ سوکھ جائے گا، اور فلاں باغ جس کے متعلق میں نے تم سے پوچھا ہے وہ پھل دینا بند کر دے گا. اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نکلنے کی اجازت دے گا، میں دنیا میں نکلوں گا. میری مدت قیام 40 دن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے بالکل سیم یہی بات کہ دجال اس کائنات میں دنیا میں 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. دوسرا دن اس طرح سے مقدار کم ہوتے ہوتے باقی جو 20 یا 22 دن بچیں گے وہ عام دنوں کے حساب سے رہے گا. تو دجال نے کہا کہ اس وقت میں نکلوں گا اور پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، اور میرے اتنے لشکر ہوں گے میرے ساتھ. اس تمام تفصیلات انہوں نے تمیم داری کو دجال نے بتایا،
اور پھر دجال کی ملاقات کے بعد تمیم داری مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لائے، صحابی بنے۔ اس کے بعد اسلام لانے کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ جس طرح سے پیش آیا تھا، دجال کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، وہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شیئر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً مسجد تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، صحابیات بھی آئیں آپ کے پیچھے، آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور آپ مسکرائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پورا واقعہ جس طرح سے تمیم داری نے بیان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پورا واقعہ آپ نے گویا کہ حدیث کی شکل میں امت محمدیہ کو تحفہ دے دی کہ دیکھو دجال اس وقت موجود ہے، اور تمیم داری نے ان سے ملاقات کی ہے دجال سے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی باتیں دجال سے متعلق بیان نہیں کیا کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل، آپ تو میں اس لیے مسکرایا کیونکہ میری بات سے تمیم داری کی بات بڑی مشابہ ہے۔ میں بالضبط نہیں کہتا، میرے پاس وحی تو نہیں نازل ہوئی، لیکن جو دجال کی صفات میرے پاس آئی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اس صفات کو جو میں نے بیان کی تھی وہ دجال کے دیکھے ہوئے مشاہدے سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ دجال کے بارے میں جو کچھ تمیم داری نے کہا ہے سیم وہی باتیں میں آپ لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ خیر، تو صحابہ کرام نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوری باتیں سیکھی جو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کی۔ میں ایک بار ریویژن کر دیا تھا کہ آپ کے ذہن میں وہ تازہ ہو جائے۔ سوال یہ تھا جو ہمیں بہت غور سے آج سننا ہے اور جاننا ہے، تاکہ ہمیں ہمارے دل میں بات بیٹھ جائے اور ہم کشمکش میں نہ رہیں۔ اور کئی علماء کرام سے آپ سنتے ہوں گے، اور باقی میں تو کئی کتابوں سے مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے میرے سامنے کتاب بھی تھی اور موبائل PDF میں بھی کتابیں ہیں، بہت تفصیل ہے اس کے تعلق سے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ابن سیاد دجال تھا؟ یہ سوال ہے۔ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے میں خطبے میں انشاءاللہ پوری باتیں کوشش کروں گا وقت سے پہلے ہو جائے۔ تفصیل طلب یہ موضوعان ہے، تفصیل طلب یہ وہ موضوع ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا ابن سیاد، اب آپ جو لوگ نہیں آئے گزشتہ جمعہ میں وہ جان لیں کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کے متعلق پورے مدینہ میں بات مشہور تھی کہ وہ دجال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آسمان سے وحی کا نزول نہیں ہوا کہ ابن سیاد دجال ہے یا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں پورے جب مدینہ کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، کیونکہ جو صفات صحابہ کرام جانتے تھے، نبی نے جو صفات انہیں بتائی تھی، وہ تمام کی تمام صفات میں سے اکثر اس ابن سیاد پر فٹ ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے اگر آپ کے معاشرے میں کوئی شخص ایسا رونما ہو جائے، پیدا ہو جائے جو دجال کی صفات کا حامل ہو، بہت ساری صفات کا، ظاہر بات ہے ہم لوگوں کو بھی شک ہو جائے گا کہ ممکن ہے یہ دجال۔ اب وہ صحابہ تھے، ان کے سامنے حدیثیں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام صفات موجود تھی، تو صحابہ کرام کو شک ہو گیا۔ پورے صحابہ صحابیات کو یہ بات کا شک تھا کہ دجال ابن سیاد ہی ہے، اور اسی کشمکش میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی کہ اے اللہ کے نبی آپ صحابہ سے کہہ دیجئے کہ ابن سیاد دجال نہیں۔ اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تھا، میں بتاؤں گا پوری تفصیل۔ زندگی بھر آپ کے اوپر کوئی ایسی آیت کریمہ یا حدیث قدسی یا کوئی ایسی بات الہامی طور پر نازل نہیں ہوئی کہ اے نبی آپ صحابہ سے کہہ دو کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے۔ نہیں، کوئی نہیں دکھا سکتا مجھے جہاں تک میرا اپنا علم ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل جانیں گے۔ خیر، یہ باتیں رکھیں سامنے کہ ابن سیاد ایک شخص تھا مدینہ میں جس کے تعلق سے یہ مشہور تھا کہ وہ دجال ہے۔ کیا ابن سیاد دجال تھا؟ اب اس کے تعلق سے باتیں بہت کھول کر ذہن آپ رکھیے گا، کہیں بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ ذہن میں آپ کی بات اتار دوں، مجھے جو ہے بہت جذبات میں نہیں بولنا ہے، کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات اتر جائے۔ ابن سیاد یہ مدینہ کے اندر پیدا ہوا ہے، یہودی قبیلوں سے تھا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ انصار کے قبیلے سے تھا۔
اس کا نام بعض مفسرین محدثین نے ابن سعید بھی کہا ہے، سعید، ابن سعید اور ابن سیاد بھی، دونوں مانا ہے۔ مدینہ میں پیدا ہوا۔ اس کے تعلق سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں، جو بعد میں بھی میں کہہ سکتا ہوں لیکن پہلے کر دوں، وہ یہ بات کہ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے کہ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا عمارہ، جو سادات تابعین میں سے۔ امام ذہبی نے تجرید و اسماء صحابہ کے اندر ابن سیاد کا بایو ڈاٹا لکھا ہے، بن ابن سیاد بن فلاں 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 فلاں، اس کی پورا خاندان۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں جہاں تمام صحابہ کے، اکثر صحابہ کرام کہ انہوں نے سوانح لکھی ہے، حالات لکھی ہے، وہاں انہوں نے ابن سیاد کے حالات بھی لکھے ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے حافظ ابن حجر نے کہ ابن سیاد سعید ابن مسیب کا شاگردوں میں سے ہے، اور ابن سعید کا بیٹا عمارہ ان کے شاگردوں میں سے ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد کے بیٹے عمارہ سے حدیث بھی نقل کی ہے۔ سنتے جائیے ذرا غور سے۔ پھر حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابن سعید کے بیٹے عمارہ سے روایت کرنے والے 3 بڑے بڑے صحابہ ہیں، 3 بڑے، انہوں نے سعید ابن مسیب سے، جابر بن عبداللہ سے، اور ایک اور صحابی سے انہوں نے روایت نقل کی، حدیث نقل کی ہے۔ یہ تو ہو گئے اس کے بیٹے کے متعلق۔ اب ابن سیاد کے متعلق روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مدینہ میں یہودیوں کے خاندان میں ایک یہودی عورت نے بچہ جنا، بچے کی پیدائش ہوئی، جس کی ایک آنکھ واضح نہیں تھی، ایک آنکھ اس کی واضح نہیں تھی۔ جیسے وہ بچہ بڑا ہوا، اس کی شکل ہیبت ناک ہوتی گئی، اور آنکھ سوج کے پھول کے بڑی ہوتی گئی۔ اور یہ دجال کی صفت ہے، یہ دجال کی صفت ہے۔ اور اس کے دانت، کچلی کے جو دانت ہیں، یہ دونوں باہر کو نکلے ہوئے تھے ایسے۔ اس کی شکل انتہائی ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شبہ ہوا کہ کہیں ابن سیاد دجال تو نہیں، ایک روایت۔ دوسری روایت، ابن سیاد سے عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا خود بیان ہے کہ میں نے ابن سیاد سے مدینہ کی گلی میں ملاقات کی، اس سے کچھ بات ہوئی میری اس سے، تو وہ انتہائی غصے میں ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا پورا منہ جھاگ سے بھر گیا۔ میں خاموش ہو کے اپنی بہن حضرت حفصہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن، اپنی بہن کے پاس ہے، اور کہنے لگا کہ بہن میں ابن سیاد سے ملاقات کیا میں نے مدینہ کی گلی میں، اور اس سے انتہائی غصے میں اس نے آیا، اور اس کے منہ میں پورا جھاگ بھر گیا۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر اللہ تم پر رحم کرے، تو نے کس سے بات کرنی چاہیے؟ کیا تجھے نہیں معلوم؟ اب وہ حدیث بیان کرتی ہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال جب خروج کرے گا، نکلے گا دنیا میں، تو انتہائی غضبناک اور غصے کے عالم میں ہوگا۔ گویا کہ یہ صفت بھی اس کے اندر پائی جا رہی تھی۔ تیسری روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دجال سے ملاقات ہوئی، تو دجال نے کہا کہ لوگ مجھے دجال کہتے ہیں مگر میں ہوں نہیں، اور بھی باتیں اس کی تفصیل میں آگے لا رہا ہوں اس کو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابن سیاد، اگر تجھے کوئی دجال بنا دے تو کیا تو بننا پسند کرے گا؟
تو ابن سعید نے ابن سیاد نے کہا اگر مجھے کوئی آفر دے گا تو میں دجال بننا پسند کروں گا، انکار نہیں کروں گا۔ اس سے بھی لگ رہا ہے کہ دجال، سنتے جائیے ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب وہ عمل بتاتا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہہ تھا، شک تھا، یقین نہیں تھا کہ صحابہ کرام جو ہے ابن سیاد دجال نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کی فہرست میں دو صحابہ مشہور صحابہ، عبداللہ ابن عمر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اگر ابن سیاد دجال نہیں ہے تو کوئی دوسرا بھی دجال ہوگا۔ اب کیا کریں گے، معاملہ اور مشتبہ ہو گیا۔ دو صحابہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی قسم ابن سیاد دجال نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ دجال پھر کون ہوگا۔ لیکن ان دونوں صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع نہیں کیا کیونکہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ قسم بھی اٹھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو نکیر نہیں کی کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مدینہ میں ہر جگہ یہ اعلان ہے، ہر جگہ بات مشہور ہے کہ ابن سیاد دجال ہے، لاؤ اس کی تحقیق کر کے دیکھتے ہیں کیا واقعی ابن سیاد دجال ہے۔ اللہ رب العالمین شاید کوئی حکم نازل کرے، ایک معاملہ اس کا دیکھا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی معیت میں، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاص باڈی گارڈ جن کے ہاتھ میں تلوار ساتھ میں چل رہے ہیں، گئے مدینہ کی گلی میں کھیلتا ہوا نظر آیا۔ حدیث میں ہے کہ وہ بلوغت کے قریب تھا، بلوغت کے قریب تھا، بھائی 13 سال 12 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کے پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ پیچھے مڑ کے دیکھا اور مخاطب ہوا۔ آپ نے پوچھا اے ابن سیاد کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ اس کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے بات کو گھما دی، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ گویا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ پوری دنیا کے، پورے عجمی یا عربی کے رسول ہیں، امیوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے پوچھا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی رسول ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا معاملہ شیطان کے ساتھ خلط ملط ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ سوچا آپ نے کہ اس کو آزمائیں، اگر کاہن ہوگا تبھی معلوم ہوتا، جھوٹی خبریں لانے والا۔ تو آپ نے سورۃ دخان کی آیت کریمہ اپنے ہاتھ میں ایسے دل میں سوچ لیا، آپ نے بولا بتا میرے مٹھی میں کیا ہے؟ ابن سیاد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا دکھ۔ یہ کاہن لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی چیز کا نام بتاتے تو اس کا شارٹ فارم کر دیتے ہیں۔ دخان کا اس نے دکھ کہا، یعنی گویا کہ اس کے پاس کچھ باتیں صحیح آتی تھی، کچھ باتیں غلط آتی تھی۔ تو آپ وہاں سے یہ کہتے چلے آئے کہ تیرا کوئی بھی معاملہ کسی پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن مار دوں، اسے قتل کر دوں، پورے مدینہ میں مشہور ہے کہ دجال ہے، اسے قتل کر کے ختم کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر اگر واقعی یہ دجال ہے تو تیری تلوار اس پر کوئی کام نہیں کر سکے گی۔ اے عمر اگر واقعی ابن سیاد دجال ہے تو تیری تلوار اسے ختم نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کے قتل میں تمہارا ہمارا کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور کوشش کی کہ اس کے حالات جانیں۔ آپ نے عبداللہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں گئے جہاں ابن سیاد رہتا تھا، ایک باغ میں اس کی ماں دونوں ساتھ میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، جانے کے بعد آپ بہت دبے پاؤں درختوں سے چھپ چھپا کر اس کے قریب جا رہے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن سیاد چادر اوڑھ کے سویا ہوا تھا
اور سانپ کے فنکار کی جیسے آوازیں آ رہی تھی، سانپ کے فنکار کی جیسی آواز آ رہی تھی چادر کے اندر سے۔ لیکن غلطی کیا ہوئی، ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیا، اس نے فوراً اٹھا دیا، ابن سیاد اٹھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، کچھ باتیں اس سے کی، پھر آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں کاش کی اس کی ماں مجھے نہ دیکھتی تو میں شاید آج اس کے کچھ حالات سے واقفیت حاصل کر سکتا تھا۔ ظاہر بات ہے جب وہی کا نزول نہیں ہو رہا اس تعلق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہے کاش اگر وہ دیکھی نہ ہوتی مجھے، میں قریب چھپ کر یہ بات تحقیق کرتا کہ ابن سیاد دجال ہے یا نہیں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ بات واضح نہیں ہو سکی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ دجال اگر ابن سیاد نہیں ہے، صحابہ کرام کی اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ دجال ہے، رسول اللہ علیہ وسلم بھی حتمی فیصلہ نہیں کر سکے، لیکن ایک روایت سمجھ میں آتی ہے کہ دجال ابن سیاد نے خود اپنے دجال نہ ہونے کی تردید کی۔ وہ روایت ذرا اپنے گوشے گزار کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ ابن سیاد حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کو نکلا۔ کہاں نکلا؟ حج کے لیے مکہ۔ راستے میں جو قافلے تھے وہ ٹھہر گئے یا آگے نکل گئے، صرف یا سو گئے۔ ابو سعید خدری اور ابن سیاد دونوں بیٹھے تھے، باتیں کر رہے ہیں۔ ابن سیاد کہنے لگا ابو سعید، مدینہ میں لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ میں دجال ہوں، اور ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس نے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ میں اس کو مان بیٹھا کہ یہ دجال نہیں ہے۔ لیکن اب آگے سنو، ابو سعید، مدینہ کے لوگوں نے بڑا مشہور کر رکھا ہے کہ میں دجال ہوں اور لوگ مجھے دجال کہتے ہیں۔ حالانکہ ابو سعید خدری تم بتاؤ، کیا تمہارے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی؟ ابو سعید خدری نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے بتایا۔ تو سیاد نے کہا کہ ابو سعید خدری، میرے بھی تو ایک اولاد، ایک بیٹا ہے نا عمارہ، پھر میں دجال کیسے؟ کیا تمہارے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ کہا بتایا۔ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں مدینہ میں پیدا ہوا اور مکہ جا رہا ہوں حج کے لیے۔ اس سے 2-3 سوال کیے انہوں نے۔ پھر ابو سعید اس نے خود کہنے لگا ابن سیاد کہ میں جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ ابو سعید خدری نے کہا کہ میں ابھی تک تو سچ میں تھا کہ بھائی صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے پھر شک ہو گیا، مجھے پھر تردد ہو گیا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا، میں نے پوچھا اے ابن سیاد، اگر تجھے کوئی دجال بنا دے تو ابن سیاد نے کہا اگر دجال کا آفر کوئی دیتا ہے تو میں دجال بننا پسند کروں گا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں شک میں مبتلا ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہی دجال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو، جنہوں نے دجال کو صحرا میں اسے چٹان کے اندر یا اس جزیرے پر دیکھا تھا، اس کو اور ابن سیاد کے حالات کو موازنہ کریں گے تھوڑی دیر رک کر۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے واقعے میں دجال زنجیر سے جکڑا ہوا جزیرے میں تھا اور ابن سیاد کو کوئی زنجیر نہیں بلکہ وہ مدینہ میں تھا۔ سنتے جائیے، دجال مدینہ میں اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ ابن سیاد مدینہ میں پیدا ہوا اور مکہ میں اس نے حج بھی کیا۔ اسی طرح سے دجال کی وہ علامتیں جو اس کے آنے سے پہلے واضح ہوں گی، وہ علامتیں ابن سعید کے آنے سے پہلے واضح نہیں ہوئی تھی۔ مثلا پھر سے سنو گا، دجال کے آنے سے پہلے کچھ علامتیں واضح ہوں گی جس کے بعد دجال ہی نکلے گا، جبکہ ابن سیاد کے آنے سے وہ علامتیں ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ مثلا قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا اعلان کرے گی،
فتح ہونے کے بعد دجال نکل جائے گا، یہ حدیث ہے۔ قسطس دنیا کی فتح دجال کے خروج کا اعلان کرے گی۔ دجلہ فرات میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، اس کے بعد دجال نکل جائے گا، اور یہ ابن سیاد کے آنے سے پہلے نہیں ہوا ابھی تک۔ دجلہ فرات میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا اسی دریا میں، وہ علامت بھی ابھی واضح نہیں ہوئی ہے، ابن سیاد سے پہلے بھی نہیں تھی۔ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم، مصنوعی اعتبار سے، جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی اس اعتبار سے رہے گا، جبکہ ابن سعید کے ہاتھ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ دجال کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جبکہ ابن سیاد کی پیشانی پہ کاف فا را نہیں لکھا تھا۔ یہ تمام علامتیں بتاتی ہیں کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ابن سیاد هو الدجال لیس هو الدجال الاکبر، ابن سیاد دجال اکبر تو نہیں لیکن بڑے بڑے دجالوں میں سے ایک ہے، یعنی جس کے پاس شیطان کاہن بڑے بڑے شیاطین خبریں لا کے ڈالتے تھے اس میں سے ایک ہے۔ اور بعض محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ ابن سیاد جو ہے، ابن سیاد ایک کاہن ہے، کاہن کے پاس جھوٹی خبریں بھی آتی ہیں، سچ بھی آتی ہیں۔ وہ کاہن جس شیطان کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جس شیطان کی عبادت کرتا ہے، وہ شیطان اس کاہن کے پاس کچھ خبریں لا کے ڈالتا ہے، تو اسی کہانت والی شکل ابن سیاد کی بھی تھی۔ ابن سیاد دجال نہیں، البتہ کاہن تھا، اور کاہن کے پاس جھوٹی خبریں بھی آتی ہیں اور سچ خبریں بھی آتی ہیں۔ اسی طرح سے اور دوسرے روایات سامنے ہمارے ہیں، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ کسی حتمی فیصلہ پر نہیں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ ابن سیاد دجال ہے، بلکہ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سے تمام صحابہ کرام کشمکش میں تھے کہ ہو نہ ہو یہ دجال ہے، بعض صحابہ کرام قسمیں بھی کھاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر نہ آنے سے صحابہ کرام کو اس بات کا شک ہوا۔ لیکن صحیح جو دلیلیں سامنے رکھی جائیں، جو باتیں میں نے بتائی ہیں موازنے کے طور پر تمیمداری کا، وہ اگر ملایا جائے تو ابن سیاد دجال نہیں بنتا، بلکہ وہ ایک کاہن ہے جس کے پاس جھوٹی خبریں سچی خبریں آیا کرتی تھیں۔ اب ایک سوال یہ ہے جس کا جواب دے کے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کچھ لوگوں کے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے جو دجال کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں کہ ابن سیاد اگر دجال نہیں ہے تو اس کی موت کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جنازہ کس نے پڑھا؟ اس کو غسل کس نے دیا؟ اس کی موت واقع ہوئی تو کہاں ہوئی؟ کس جگہ پر اس کا انتقال ہوا؟ اگر ابن سیاد مسلمان ہے، ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو سوال یہ ہے کہ پھر اس کا نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ وفات کہاں ہوئی؟ کس نے اس کو نہلایا؟ کچھ لوگ تو گواہی دینے والے ہوں گے، ایسا تو نہیں جب تاریخ میں ساری باتیں ملتی ہیں لکھی ہوئی ملتی ہیں، تو ابن سیاد کی بات اتنا مبہم کیسے ہو گیا؟ اس کو آخر جنازہ کس نے پڑھائی؟ غسل کس نے دیا؟ وفات کہاں ہوئی؟ کہیں نہ کہیں سراغ تو ملنا چاہیے تھا۔ حدیث میں یہ بات کہیں ہے ہی نہیں کہ اس کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ پڑھا گیا، اسے نہلایا گیا، اسے کفن دفن کیا گیا، یہ بات کہیں تاریخ میں ملتی نہیں ہے۔ البتہ کہتے ہیں کہ ابن سیاد اچانک گم ہو گیا، اس کا مطلب کہ وہ دجال ہے، ایسا ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ واقعہ حرہ ایک جگہ ہے، ایک واقعہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اس میں ابن سیاد غائب ہو گیا تھا، ایسا لوگ بتایا جاتا ہے، ایسا کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ابن سیاد واقعہ حرہ کے دن غائب ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب دجال گرچہ وہ نہیں ہے جو نکلنے والا ہے، لیکن اس کا ہو سکتا کوئی معاون ہو ابن سیاد کے نام سے دجال۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے اپنی تاریخ اصفہان میں انہوں نے
اصفہان ایک جگہ کا نام ہے، اس کی فتح کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے، فتح کی تاریخ کہ اصفہان جب فتح ہوا تو اس کی پوری تاریخ کس نے فتح کی، کس طرح سے حملے ہوئے اور وہاں پر کس طرح سے جھڑپ ہوئی، وہ ساری تفصیلات تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ یا کچھ لوگ یا انہوں خود بیان کی کہ میں خود اصفہان جب جانے لگا، اس شہر میں داخل ہونے لگا، تو کچھ لوگ اس شہر کے ڈھول تاشے بجا کر اس شہر سے باہر جشن منا رہے تھے، بہت جشن منا رہے تھے، اور پورے خواتین پورے مرد شہر کے گھروں سے نکل کر جیسے کوئی میلہ ٹھیلا ہو یا کوئی تیوہار ہو کسی یہودیوں کا، ایسے وہ تمام کے تمام یہودی جو اصفہان میں تھے وہ وہاں سے نکل کر ڈھول تاشے کے ذریعہ باہر شہر کے مین راستے مین گیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، ایسا کیوں، کہاں جا رہے لوگ اس طرح سے جشن مناتے ہوئے؟ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ دراصل ابھی کچھ دیر میں ہمارا وہ آقا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ ہمارے شہر اصفہان میں داخل ہو رہا ہے، ہمارے اس شہر اصفہان میں وہ میرا آقا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے برسوں سے وہ داخل ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس جو واقعے کو بیان کرنے والے ہیں، کہ جب میں نے کچھ دیر ٹھہر کر دیکھنا چاہا کہ کون ہے جس کے آنے پر اتنا جشن منایا جا رہا ہے، کون ہے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ دیر میں ابن سیاد ہی گھوڑے پر بیٹھ کر اصفہان کے شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ اب یہاں بھی شبہ ہے، اب وہاں بتایا جاتا ہے کہ ابن سیاد کے شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ کبھی اصفہان سے باہر نہیں نکلا، اور اسی واقعے میں وہ وہاں سے گم ہو گیا، کہاں چلا گیا۔ اس کی نماز جنازہ، اس کی وفات، اس کے غسل کا کوئی ذکر حدیث میں دلیل اور کسی تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے میرے اپنے علم کے مطابق۔ اس واقعے کو کئی علماء نے ضعیف کہا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ واقعہ حرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، خلیفہ ثالث عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اصفہان فتح ہو گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ حرہ کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ پھر یہ واقعہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے جو انہوں نے واقعہ حرہ میں یہ بات کہی ہے؟ خیر، وہ تمام تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے بات آپ کے سامنے گوشے گزار رہے ہیں، وہ یہ کہ ابن سیاد پر جو کچھ ہوا مدینہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی وفات تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا، کوئی آیت کریمہ، کوئی حدیث قدسی یا کوئی ایسی الہامی بات نازل نہیں ہوئی جس سے آپ صحابہ کرام کو کہہ سکے کہ مدینہ میں جو شخص ہیبت ناک شکل میں ہے یا جس کے اندر کچھ صفات دجال کی ہے وہی دجال ہے۔ قطع نہیں، آپ خاموش ہی رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد صحابہ کرام کے درمیان رہتے ہوئے ابن سیاد مسلمان ہوا، تابعی بنا، اور اس کا بیٹا عمارہ باقاعدہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا کا شاگرد ہیں اور کئی صحابہ نے اس سے روایتیں بھی لی ہے۔ لہذا ابن دجال کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دجال تھا، حالانکہ دلیلیں اس میں مضبوط دی گئی ہیں کہ وہ دجال ہے، لیکن وہ دلیلیں اور زیادہ مضبوط ہیں جو دجال نہیں کے دلیلیں موجود ہیں کہ دجال کے موجود ہونے کے واقعے کو لے کر ان سے ملایا جائے تو وہ دجال نہیں ہوتا۔ لہذا ابن سیاد کو دجال نہ کہنا بلکہ وہ تمام کی تمام صفات
صفات جو دجالی ہے، جو دجال کے متعلق آپ نے بیان کی ہے، وہ دجال ابھی آنا باقی ہے، اس کا ظہور، اس کا خروج نہیں ہوا ہے، وہ اسی جزیرے سے نکلے گا اور اس کی جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، مختلف جگہوں پر، لیکن قرب قیامت دجال کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا اور اس کے بعد یہودی اس کے ساتھی بنیں گے، تمام یہودی لشکر کے ساتھ وہ پوری دنیا کا 40 دن کے اندر اس کا پورا جو ہے دورہ رہے گا، اور جو لوگ کمزور ایمان والے ہوں گے، کمزور ایمان والے وہ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، مومن جو ہوں گے پختہ ایمان ہوگا، جن کے اندر شرک نہیں ہوگا، توحید برقرار رہے گی، وہ آدمی مومن کبھی بھی دجال کے اس ہیبت ناک چیزوں کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں، میں نے بتایا اس سے پہلے جمعہ میں، وہ دعا بھی ہم یاد رکھیں، ہر نماز کے آخر میں تشہد درود شریف کے بعد اسے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس کائنات کے اندر ہوئے زمین پر، اس سے بچنے کی وہ دعا پڑھتے رہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصَمِ وَالْمَغْرَمِ۔ تو یہ دعا ہم یاد کریں، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بہت مفید دعا ہے، اور سورہ کہف کا ابتدائی 10 آیتیں بھی پڑھیں، تاکہ وہ بھی سورہ دجال سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جو میں بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب یہاں سے کچھ باتیں وہ آئیں گی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئندہ خطبے میں، کہ دجال جب نکلے گا، خروج کرے گا اپنی جگہ سے، تو وہ جب 40 دن دنیا میں رہے گا تو اس کے پاس کون کون سی اختیارات ہوں گے، وہ کون کون سی چیزوں کو لے کر نکلے گا، اور لوگوں سے اس کا تعلق کیا رہے گا، کس طرح سے اس کے پاس وہ چیزیں ہوں گی جو لوگوں کو ہیبت ناک طریقے سے ڈرا کر اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے کہے گا، اور مومن کیا چیز کو دیکھ کر اس پر ایمان نہیں لائے گا، اور پھر دجال کی تمام صفات کو جو نکلتے وقت اس کی ہوگی، اور پھر دجال کے آخر میں اسے کس طرح سے عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے، وہ پوری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آئیں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس جو ہے ایپیسوڈ یا قسط کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے آئیں، تاکہ یہ سلسلہ آپ سے ٹوٹے نہ، بلکہ آپ پوری تفصیلات دجال کے متعلق، اس کے قتل ہونے تک، اور یہاں دنیا میں اسلامی حکومت آنے تک کی تفصیلات میں آپ کے سامنے مطالعے کے دوران مطالعہ انشاءاللہ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ باری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو دجال کے عظیم فتنے سے بچنے کی توفیق دے۔ باری الہ ہم تمام اہل ایمان کو اے اللہ دجال کے تمام تر فتنوں سے بچنے کی توفیق دے۔ باری الہ دجال کے خروج میں کوئی شک نہیں ہے، اے اللہ وہ یقیناً نکلے گا، اور اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اے اللہ اگر وہ نکلتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ دجال کو دیکھ کر ہمارے اندر اے اللہ توفیق دے کہ ہم سب پہچان لیں کہ یہ دجال ہے، یہ کافر ہے، یہ دجال ہے، اس پر ایمان لانا گویا کہ کفر میں داخل ہو جانا ہے۔ باری الہ ہم تمام اہل ایمان کو دجالی فتنوں سے، جو چھوٹے چھوٹے فتنے آج یہودیوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ اس فتنوں سے محفوظ کر۔ باری الہ جو بھی ہتھ کنڈے، دجالی ہتھ کنڈے دجال کے ماننے والے یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اے اللہ اس تمام ہتھ کنڈوں کو اور سازشوں کو تو ناکام بنا دے۔ باری الہ ہم تمام اہل ایمان کو سچا و پکا نمازی بنا۔ باری الہ میں جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ باری الہ ہمیں جو لوگ نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں اے اللہ انہیں نمازوں کو وقت پر پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے۔ باری الہ اس ملک کو مسلمانوں کے لیے امن و امان والا بنا دے۔ باری الہ جو لوگ بھی ہم اس مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کے سازشوں کو ناکام کر دے۔ باری الہ ہم تمام اہل ایمان کو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ خصوصاً نماز فجر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ جب تک تو زندہ رکھ، ایمان پر اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو ایمان پر شہادت کی موت دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔